اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ کورونا وائرس اس قدر خطرناک وائرس، اس کو ہر جگہ پر بڑا ایزی لیا جا رہا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ عذاب بن کر آنے والا اور بہت سارے لوگوں کے لیے آزمائش بن کر آنے والا یہ وائرس، اس نے پوری دنیا کے اندر تباہی مچا رکھی ہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے آپ اس وائرس کو ایزی نہ لیں، آپ اس کو سیریس لیں۔ آپ دیکھ لیں اٹلی جیسا ملک کہ جس کے اندر اتنے جدید ہاسپٹل اور اتنا وہ ترقی یافتہ ملک، لیکن آج اس اٹلی کے جدید ہسپتال کے باہر لوگ بیچارے اس طرح سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے کہ تصویر دیکھ کر یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ جیسے کوئی انسان گرے پڑے ہوں، بلکہ محسوس یہ ہو رہا ہے جیسے پتنگے یا پرندے وغیرہ وہاں پر ہلاک ہوئے پڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی صورتحال سے اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں رکھے۔ وہاں پر علاج کرنے والے 300 سے زائد ڈاکٹرز وہ بیچارے اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ 3000 سے زیادہ طبی رضاکار وہ بیچارے اس وائرس کی وجہ سے وفات پا چکے ہیں۔ دور کیا جانا ہے، ہم اپنے وطن عزیز میں دیکھ لیں، آج کی ہی اطلاعات ہیں، ایک ڈاکٹر وہ کرونا وائرس کے مریض کا علاج کرتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گیا۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کے اس عظیم ثبوت ڈاکٹر کی اللہ ذوالجلال والاکرام وفات کو شہادت میں تبدیل فرما دے اور ان کی شہادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ صورتحال یہ ہے کہ اٹلی، اس نے بھی اس وائرس کو بڑا آسان لیا۔ ابتدا میں انہوں نے اس کو معمولی سمجھا کہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اٹلی کے ڈاکٹرز آج یہی کہہ رہے ہیں، اور صورتحال اب یہ بن چکی ہے کہ اٹلی کے وزیر اعظم وہ آ کر بیان دے رہے ہیں کہ زمین کے تمام اسباب اور وسائل تو اب ختم ہو چکے ہیں، ہم زمینی امور اور معاملات سے بالکل ہاتھ دھو چکے ہیں، ہماری بس ہو چکی ہے، اب ہماری توجہ ہے آسمان کی طرف کہ ممکن ہے کہ آسمان والا ہی اب کچھ کرے۔ تو آئیے پاکستانیوں، عزیز ہم وطنوں، ہم بھی اس کو معمولی نہ لیں۔ قرآن پاک میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کیا ہے، سورہ الاحقاف پارہ نمبر 26 کے تیسرے رکوع میں مکمل واقعہ ذکر ہے۔ قوم عاد پر جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو وہ بھی اسی طرح معمولی لے رہے تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، جس وقت انہوں نے اپنی وادیوں کی طرف اللہ کی طرف سے عذاب والے بادل آتے ہوئے دیکھے تو انہوں نے کہا یہ بادل آ رہے ہیں، بارش برسے کی، کئی دن کی گرمی ہے، اور ہنسنا کھیلنا کودنا شروع کر دیا، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ کرونا وائرس پر بڑے بڑے لطیفے بن چکے ہیں، بڑا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آخر ہوا کیا کہ جس وقت وہ بادل ان کی وادیوں پر آئے نا، ریحٌ فیہا عذاب علیم، تو ایک تند و تیز ہوا تھی اور اس کے اندر دردناک عذاب تھا۔ آج ہی ہمارے ارد گرد دنیا بھر کے اندر کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتیں اور تباہ کاریاں، آج ہم بھی اس کو معمولی لے رہے ہیں۔ آئیے اللہ کے لیے اس کو سیریس لیں، احتیاط کریں، اپنے گھروں کو لازم پکڑیں۔ وہ دیکھیے کتنا خوبصورت واقعہ ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا، سورہ النمل میں دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت سلیمان علیہ السلام نکلے اپنے لشکر کے ساتھ تو آگے جس وقت وہ چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرنے لگے تو ایک چیونٹی نے دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے اور اب ہماری موت یقینی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے قدموں تلے آ کر کچلی جائیں۔ قالت نملۃ، تو وہ چیونٹی کہنے لگی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیو اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنود، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکروں کے قدموں تلے آ کر تم کچلی جاؤ۔
کتنا خوبصورت پیغام ہے کہ اگر اس طرح سے کسی آفت، مصیبت، وبا، تکلیف اس کی آمد ہو اور بندہ محسوس کرے کہ کہیں اس کے تحت آ کر یا اس کی زد میں آ کر میں کہیں کچلا نہ جاؤں، مارا نہ جاؤں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گھروں کو لازم پکڑنا چاہیے۔ ایک امام نے کتنی خوبصورت بات کی ہے، اس نے کہا ہم قرآن کے قصص سے عبرت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ تو آئیے آج اٹلی وہاں کے حالات کہہ رہے ہیں، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، ہم سبق حاصل کریں، ہم احتیاطی تدابیر کو لازم پکڑیں، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، نفل نوافل کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں رہیں، گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ گورنمنٹ لازماً جس وقت وہ اپنی قوت کے زور پر اور اپنے حکم کے زور پر لاک ڈاؤن کرے گی تو میں تب اپنے گھر میں دبک کے بیٹھوں گا، نہیں، بلکہ اس سے پہلے ہی آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔ سچ کہا جاتا ہے الوقایۃ خیر من العلاج، بچاؤ اختیار کرنا، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ علاج کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ ضروری نہیں کہ جب آپ بیمار ہوں یا وائرس کا اللہ معاف فرمائے شکار ہوں تو تب آپ نے علاج کے لیے آگے بڑھنا، نہیں، بلکہ آپ اس سے پہلے احتیاطی تدابیر کو اختیار کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔